نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ مبارکہ ربیع الاول شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ حضور اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا کو منور فرمایا۔ میلاد شریف کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین
بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک بڑی شان والا رسول بھیجا۔ اب یہ رسولاً عربی میں تنوین جو ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ کبھی کسی چیز کے بڑے پن کو بیان کرتی ہے اور کبھی کسی چیز کے چھوٹے پن کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ اس کے سیاق و سباق آگے پیچھے کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ تنوین تعظیم ہے یا تنوین تحقیر ہے۔ تو یہ تنوین تعظیم ہے جو رسول کی عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ وہ رسول کوئی عام رسول نہیں ہے بلکہ بڑی شان والا رسول۔ من انفسہم، اور وہ رسول کہیں باہر سے بھی نہیں آ گیا بلکہ انہی میں سے، انہی کے خاندان میں سے، اور یہیں یعنی مکہ شریف کا ہی رہنے والا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ان کے باطن کو، اندر کو، دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی میرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، رب العالمین کا شریک ٹھہراتے تھے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو۔ وہ پتھر کے اور لکڑی کے اور دھاتوں کے اور مختلف قسم کے بت جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انہی کو انہوں نے معبود بنا لیا، ان کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور اللہ کا پاک گھر جو اس لیے بنایا گیا کہ وہاں سے توحید خداوندی کا اعلان ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار ہو، وہاں سے اسی بیت اللہ کو ان لوگوں نے بت خانہ، صنم خانہ بنا دیا تھا، اور وہاں 2 4 10 20 نہیں 360 بت سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور بڑی دھوم سے، بڑے دھڑلے سے ان کی پوجا و پرستش ہوتی تھی اللہ کے گھر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کے باطن کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، اور جس گمراہی میں وہ تھے اس سے نکال کر، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، کفر کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، ان کو گن نہیں سکو گے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن کسی نعمت کے دینے پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں یہ نعمت دی ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا، شروع یہاں سے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا،
جب ایک بڑی شان والا رسول ان میں بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی حضور کی ذات، حضور کی تشریف آوری ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر بنا کے بھیجا۔ شاہد کا معنی گواہ، جو کسی بات کی گواہی دے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، جو معاملہ کو، واقعہ کو دیکھ رہا ہو، وہی گواہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں موجود نہیں ہے تو وہ یہ گواہی دے کر ٹھیک ہے جی فلاں سے میں نے سنا تھا یا لوگ کہہ رہے تھے۔ چشمدید گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو وہاں موجود ہو۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا شاہد کا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی شاہد تو گواہ ہوتا ہے تو حاضر و ناظر کہاں سے آ گیا؟ تو اب دیکھیے گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ تو جو موجود ہے وہ حاضر، اور اگر موجود ہے اور اس کی آنکھیں بھی ہیں تو ناظر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو گواہ تو ہوگا ہی وہ جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو۔ تو کیا پیارا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور مبشر اور نذیر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے، اور نافرمانوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور سراج منیر، چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیجا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کا ان شانوں کے ساتھ تشریف لانا، مبشر یعنی شاہد، مبشر، نذیر اور داعی اللہ باذنہ اور سراج منیر بن کے تشریف لانا، یہ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ محبوب مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کا ان شانوں کے ساتھ تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو حضور کی تشریف آوری اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اسی لیے اہل محبت حضور کی تشریف آوری کے موقع پہ ربیع الاول شریف میں جشن مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ اب اس پہ بھی بعض لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے بھائی عیدیں تو دو ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو میں پوچھتا ہوں قرآن پاک کی کس آیت میں لکھا ہے کہ صرف دو عیدیں ہیں؟ کوئی ہے؟ یا کسی حدیث میں دکھا دیں کہ عیدیں صرف دو ہیں بھائی۔ ہم سے تو ہر بات پہ قرآن کی اور بخاری شریف کی دلیل پوچھی جاتی ہے، اب یہ کس حدیث میں ہے یا کس آیت میں ہے کہ صرف دو عیدیں ہیں؟ صرف دو عیدیں یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا، ہمارے پاس سے دلیل بخاری شریف کی اور قرآن پاک کی پوچھنے والے یہ تو بتائیں نا بھائی کس حدیث میں؟ بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ستہ، اس کے علاوہ باقی حدیث پاک کی بہت سی کتابیں، کس میں یہ لکھا ہوا ہے، کس آیت میں، کس حدیث میں کہ دو صرف عیدیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کے لیے ہر سال 50 عیدیں ہوتی ہیں،
کم از کم، یعنی 2 عیدین جو ہے نا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جمعہ کو حضور نے عید کا دن کہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الجمعۃ جمعۃ فلیغتسل۔ حضور نے فرمایا یہ جمعہ کا دن جو ہے نا، یہ عید کا دن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے۔ تو انگریزی سال کے اندر 52 ویک ہوتے ہیں، 52 جمعے آ جاتے ہیں، 52، اور اسلامی سال جو ہے یہ 10-11 سال کم ہوتا ہے، 355 دن یا 354 دن یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 یا 51 جمعے ہر اسلامی سال میں 1 محرم سے لے کر 30 ذی الحجہ تک ہوتے ہیں۔ تو سال میں حدیث کی روح سے تو کم از کم ان 2 عیدوں کے علاوہ بھی 50 یا 51 جمعے یہ عیدیں ہو گئیں، اور لوگ کہتے ہیں صرف 2 عیدیں۔ ہم سے دلیل پوچھنے والے، وہ دلیل بتاؤ کس حدیث میں ہے؟ نہیں، بس ہم نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا بھائی، نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس عید جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دے دیا ہے۔ تو سال میں اتنی عیدیں، تو اس یہ عید، اور دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آسمان سے خوان اترے، آسمان سے پکا پکایا کھانا اترے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے درخواست پیش کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آسمان سے اتارے۔ یہ محنت، یعنی زمین کو تیار کر کے پھر بیج بونا، پھر فصل کی حفاظت کرنا، پھر فصل تیار ہو جائے اس کو کاٹنا، اس کو آگے گانا، اس کے پھر آگے دانے آ جائیں، دانوں کو صاف کیا جی، ان کو پیسا جی، روٹی تیار کیا جی، اب آٹا گوندھ کے روٹی پکانا، اتنے بکھیڑے، تو کیوں نہ ہو کہ پکا پکایا کھانا ہمارے لیے آ جائے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، بہتر تو یہی ہے کہ تم اس طرح کی فرمائشیں نہ کرو، کیونکہ جب فرمائشیں پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے اس کی یعنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے عرض کیا حضور ہم کوئی شک شبہ میں نہیں ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو صرف یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آسمان سے اس طرح دسترخوان اترے جس کے اوپر کھانا ہو تو ہمارے لیے اطمینان قلب کا باعث بن جائے گا، مزید اطمینان کا، اور ہم دوسروں کو بھی اس کے ذریعے سے اسلام کا یعنی سچے دین کا ہم قائل کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار جس کے اوپر پکا پکایا تیار کھانا ہو، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ جس دن تیری طرف سے وہ دسترخوان ملے گا، وہ پکا پکایا تیار کھانا ملے گا، وہ دن ہمارے لیے عید ہوگا۔
اور صرف ہمارے لیے نہیں، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِّنْکَ، سب کے لیے، پہلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا، سب سے بہتر رزق دینے والا تو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، جس دن تیری طرف سے یہ نعمت ملے گی وہ دن ہمارے لیے، پہلوں کے لیے، بعد والوں کے لیے، سب کے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ تو ایک نعمت ملے تو وہ عید کا دن، تو جس دن سراپا نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جس دن ملے، اس کو اگر عید کر لیا جائے، عید کہہ لیا جائے، اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، تو اس میں کیا حرج ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میلاد شریف جو ہوتا ہے نا، اب میلاد شریف کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، حضور کی تشریف آوری پر کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اپنا محبوب بھیجا، شکر ادا کرنا، اور واضح نصیحت، اس میں کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لیا جائے۔ اب ضروری نہیں ہے جلوس، ہم جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے حضور کی تشریف آوری پر خوشی منانے کا، لیکن یہ صرف ایک طریقہ ہے، نہیں کہ صرف جلوس ہی ہے میلاد ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ورنہ کوئی بھی طریقہ جس طریقے سے حضور کی تشریف آوری کی خوشی منائی جائے اسی کو محفل میلاد کہیں گے، اور وہی میلاد ہوگا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، سنت نبوی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ سنت الہی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں محفل میلاد منائی، اور حضرت امیر خسرو نے کہا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بود۔ اللہ تعالیٰ نے محفل میلاد منائی، سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کہ حضور ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی نے پوچھا حضور یہ آپ پیر کا دن اس کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یوم فیہ ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی۔ تو گویا ہم تو سال کے بعد میلاد مناتے ہیں، حضور تو ہر ہفتے ہر پیر کو میلاد، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل جو کیا جائے گا اسی کو میلاد کہا جائے گا، چاہے غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے، چاہے محفل میلاد ہو، واعظ و نصیحت ہو، کوئی روزہ رکھے، کوئی نفل پڑھے، جو بھی عمل کیا جائے گا نیک، اس نیت سے اسی کو میلاد کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نعمت ملے تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال وہ عید کا دن ہوگا۔ اب چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، کسی نعمت کے ملنے پر عید منانا تو یہ تو جائز نہیں ہے، شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی تم توحید پھیلانے کے لیے گئے ہو کہ شرک پھیلانے کے لیے گئے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال جس دن تیری نعمت ملے گی ہم اس کو عید کا دن بنائیں گے، وہ عید کا دن ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت جس دن ملے اس دن عید منانا یہ اللہ والوں کا قدیمی طریقہ، انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیے حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا،
یہودیوں میں سے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من الیہود، یہودیوں کا ایک آدمی آیا، قال له یا امیر المؤمنین، اس نے آ کے عرض کیا اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا، تمہاری کتاب میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، لو علینا معشر الیہود، اگر ہم یہودیوں پہ وہ آیت نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھئی قرآن پاک میں تو 6666 آیتیں ہیں، تو کس آیت کی بات کرتا ہے؟ قال ای آیت، قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس یہودی نے کہا، یہود میں سے وہ جو شخص تھا، اس نے کہا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام یعنی یہی تمہارا دین ہے، اس پہ راضی ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور سلسلہ انبیاء کے آخری، اس کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، دین کی تکمیل ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوگی۔ تو یہ اس نے کہا، یہودی نے کہا کہ یہ آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، تمہاری کتاب میں قرآن میں تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ ہمارے ایک بزرگ جنہوں نے یہ بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری، حضرت مولانا شریف الحق مجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت ملے اس دن عید منانا جائز ہے۔ اس طرح کہ اگر یہ بات ناجائز و حرام ہوتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کہتے جس نے کہا تھا اچھا بھائی کسی دن نعمت ملے تو اس کو عید بنانا یہ تمہارا یہودیوں کا طریقہ ہوگا، ہمارے نزدیک تو شرک بدعت ہے ایسے کرنا۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه، تو ایک عید کی بات کرتا ہے، ہمارے لیے تو وہ دن عیدوں کا مجموعہ تھا۔ کیوں؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کے اندر، اور وہ دن جمعہ کا دن تھا جس دن حجۃ الوداع ادا کیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، تو جس کو عام اصطلاح میں حج اکبر کہا جاتا ہے، جمعہ کا دن 9 ذی الحجہ کو اور عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، تو وہاں تو گویا کئی عیدیں جمع ہو گئیں کہ جمعہ کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، عید کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، حج اکبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما ہیں۔ تو فرمایا نزلت فیہ والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بعرفۃ یوم جمعہ، جمعہ کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحجہ تھی، اور حضور میدان عرفات میں قیام فرما تھے،
اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے وہ تو دن عیدوں کا مجموعہ تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو صرف 2 عیدیں مناتے ہیں، بھائی تیسری عید منائیں گے تو نہیں، پھر وہ شرک بدعت ہو جائے گا۔ نہیں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے لیے عیدوں کا مجموعہ تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، تو ایک عید کی بات کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اس دنیا میں حضور تشریف لائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے کفر کے اندھیروں کو دور کیا اور ایمان کا نور پھیلایا۔ جو کفر کے اندھیروں میں گمراہ تھے اور ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کے نور سے منور کر کے، ان کے باطن کو صاف پاک کر کے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے کے ان کو زمانے کا امام اور معلم بنا دیا۔ دنیا سے کفر و شرک کے اندھیروں کو دور کر کے ایمان کے نور کو پھیلایا۔ شاعر نے کیا پیاری بات کی ہے، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور۔ نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم۔ نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار۔ نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔